برادر ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اے ایمان والو، خوف خدا وہ نیک اور مقبول عمل ہے کہ جس دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ شخص ہر قسم کے گناہ و برائی سے دور اور محفوظ نظر آنے لگتا ہے۔ اور یہ خوف خدا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کے تمام اجزاء یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور دل و دماغ سب کے سب نیک اور اچھے کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ خوف خدا کی برکت و احسانات ہوتے ہیں کہ آنکھ برائی نہیں خوبی اور بھلائی دیکھتی ہے، دل و دماغ برا اور خراب نہیں بلکہ بھلا اور اچھا سوچتے دکھائی دیتے ہیں، ہاتھ اور پیر گناہ و ظلم کے راستے پر چلنے کے بجائے نیک اور حق سچ راستہ پر چلتے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ اکبر، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے تو ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بن جاتا ہے، اور خوف خدا کا انعام و اکرام بڑا عظیم ہوتا ہے۔ ہر نیک کام کا بڑا بہتر اور اجر اور بدلہ ہوتا ہے، دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں عزت و عظمت و نجات بخشش اور پھر جنت کی نعمت۔ لیکن خوف خدا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا وہ نعمت و دولت ہے کہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ جس دل میں خوف خدا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنت عطا فرمائے گا، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبوب خدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں مسلمانوں جیسے درد کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے یاد کیا۔ حضرات گرامی، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے یعنی 2 آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، اور وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیر تک رات گزاری ہے۔ حضرات گرامی، اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ ہے۔ مسلمانوں، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ محبوب خدا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ مسلمانوں، یعنی کہ اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اس کو قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا۔ حضرات گرامی، غور کریے مسلمانوں، اور حدیث پاک میں ہے مسلمانوں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تن کا ہاتھ میں لے کر فرمایا کاش میں ایک تن کا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ اور آپ خوف خدا سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے
دو سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضرات گرامی اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے یعنی اس طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں واپس نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب تھا کہ خوف خدا سے ہر وقت لرزہ و اندام رہا کرتے تھے اور بول چال میں بہت احتیاط فرماتے اور کم بولنا اور مختصر گفتگو کو اپنی عادت بنا رکھے تھے۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی اپنے منہ میں ایک پتھر رکھ لیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ کم بولنے میں بڑی عافیت ہے۔ حدیث پاک میں ہے یعنی جو چپ رہا نجات پایا ہے۔ اور حضرات گرامی اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس قدر بلند و والا شان و عظمت ہے کہ انبیاء کرام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک ہوگا وہ جس قدر نیک اور پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیا کرے اور خوف خدا سے ڈرا کرے کہ جو انسان خوف خدا سے ڈرتا ہے تو یقین جانو مسلمانوں وہ اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہوگا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں اسے اپنی رحمت سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب